السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ ان کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ انتہائی مزیدار ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک پادری حضرت با یزید سے سوال کرتا ہے، 56 سوال ہیں اور ایسے مزیدار سوال ہیں جس میں سیکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں صرف 14 سوالوں کے آپ کو میں جواب بتاؤں گا، باقی اگر بتایا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنا مراقبہ کر رہے تھے اور بڑے ہی مزے سے خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے اور خود سے کلام کر رہے تھے کہ ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ دیر سمعان کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ تشریف لے جائیں، اور وہاں پہ کچھ عیسائی پادری ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، وہاں پہ عید کا موقع ہے، آپ جائیں اور ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، انہوں نے کہا کہ کسی شیطان کی آواز ہے، ایسے ہی اپنی طرف سے آواز آ گئی، تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، انہوں نے اپنا مراقبہ جاری رکھا۔ جب رات کو سوئے ہیں تو پھر انہوں نے خواب کے اندر دیکھا ہے اور یہی آواز آئی ہے، اور ایسے گھبرا کے اٹھے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ گھبراہٹ اور ایسے میرے اوپر صورتحال طاری ہوگی کہ یہی اگر صورتحال کسی مفلوق الحال آدمی پہ یا کوئی معذور آدمی ہے اس پہ طاری ہو جائے تو وہ ویل چیئر سے اٹھ کھڑا ہو، ایسی صورتحال بن گئی۔ خیر، انہوں نے اپنی تیاری کی اور دیر سمان جو جگہ ہے وہاں پہ یہ چلے گئے، اور تیاری کس طرح کی کہ انہوں نے اپنا بھیس بدلا ہے اور پادریوں والا بھیس بنایا ہے، اور پادریوں کی ایک جماعت کے ساتھ دیر سمان کے موقع پر چلے گئے، اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ سارے پادری اکٹھے تھے۔ جب پادری اکٹھے ہوئے تو ایک پادری جو ان کا بڑا تھا اس نے اپنی بات کرنا شروع کی اور جو ان کی تعلیمات تھی اس کا درس شروع کیا۔ اب درس شروع کیا ہے تو سارے پادری بڑے ہی توجہ سے اور بڑے دھیان سے باتیں سن رہے ہیں کہ بڑا پادری کیا باتیں کر رہا ہے۔ وہ پادری باتیں کرتا کرتا اچانک رک جاتا ہے اور اس سے بولا نہیں جاتا، اس کی زبان ایسے رک جاتی ہے جس طرح اس کا منہ کسی نے بند کر دیا ہو اور منہ کے اوپر تالا لگا دیا ہو، کوئی آواز نہیں نکل رہی۔ اب سارے جو پادری ہے وہ جو سامنے کھڑے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالی جا کیا مسئلہ ہو گیا، ہم تو آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور جو آپ کی تعلیمات ہے اس کو بڑے ہی دھیان سے اور توجہ سے سن رہے ہیں، اور آپ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے ہیں، ہمیں بتائیں کیا عرضہ ہے، کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، ہماری اس جماعت کے اندر ایک راجل محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پورا چلنے والا ہے، اس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے اور میں بول نہیں پا رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے راجل محمدی، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، تو میرے سامنے آ جا اور میرے سامنے آ، میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، اگر تو نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں تجھے بخش دوں گا، اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب نہ دیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اور پادریوں کی جو جماعت ہے اس میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں وہ آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے سارے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو مجھے بتائیں کیا آپ کلمہ پڑھیں گے، کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ ہاں، اگر آپ نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا چلیں سوال کریں۔ تو انہوں نے پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بتائیں جس کا دوسرا نہیں۔ تو حضرت با یزید نے جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایسی ہے جس کا دوسرا نہیں۔ تو پھر پادری نے سوال کیا کہ اچھا دو ایسے بتائیں جس کا تیسرا نہیں۔ تو حضرت با یزید نے جواب دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں، اس کا تیسرا نہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا تیسرا کہ ایسے تین بتائیں جس کا چوتھا نہیں ہے۔ تو حضرت با یزید نے جواب دیا کہ عرش، کرسی اور قلم، یہ ایسی تین چیزیں ہیں جس کا چوتھا نہیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اچھا ایسے چار بتائیں جس کا پانچواں نہیں۔ تو حضرت با یزید نے فرمایا کہ چار کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ ایسی چار ہیں جس کا پانچواں نہیں۔
پھر عیسائی نے سوال کیا کہ اچھا ایسے 5 بتائیں جس کا چھٹا نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہیں، اس کا چھٹا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے 6 بتائیں جس کا 7واں نہیں۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، اس کا 7واں نہیں۔ تو پھر پادری نے سوال کیا کہ اچھا ایسے 7 بتائیں جس کا 8واں نہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الذی خلق 7 سماوات طباقا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طے بطے بنائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ ایسے 8 بتائیں جس کا 9واں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید نے جواب دیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے اس دن 8 فرشتے ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ ایسے 9 بتائیں جس کا 10واں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے جواب دیا وَكَانَ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ کہ وہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے تھے 9 آدمی تھے اور زمین میں اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو پھر پادری نے سوال کیا کہ ایسے 10 بتائیں جس کا 11واں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب کوئی بندہ حج تمتع کرتا ہے تو اس میں پھر روزے رکھنے ہوتے ہیں، 3 روزے وہاں پہ رکھنے ہیں اور باقی 7 روزے آ کے واپس رکھنے ہیں۔ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ پھر پادری نے سوال کیا کہ ایسے 11 بتائیں جس کا 12واں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید نے جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی حکایت قرآن مجید نے بیان کی ہے انی رأیت 11 کوکبا وہ کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستارے خواب کے اندر دیکھے ہیں۔ پھر اس پادری نے سوال کیا کہ ایسے 12 بتائیں جس کا 13واں نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید نے جواب دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب میں جو 12 مہینے ہیں یہ ایسے 12 ہیں جس کا 13واں نہیں ہے۔ تو پھر پادری نے سوال کیا کہ ایسے 13 بتائیں جس کے 14 نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے جواب دیا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین کہ 11 وہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، یہ ایسے 13 ہیں جس کا 14واں نہیں ہے۔ تو پادری نے سوال کیا کہ ان 14 کے بارے میں بتائیں جس نے اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا تھا کہ تم آؤ ہنسی خوشی یا ناراض ہو کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم راضی ہو کے خوشی سے آتے ہیں۔ یہ 14 سوال تو وہ تھے جو بہت زیادہ مزیدار اور انٹرسٹنگ، جس کے اندر بہت زیادہ چیزیں سیکھنے والی تھی۔ باقی سوال بھی بہت اچھے ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آخری سوال اور پھر حضرت بایزید کی بات اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آخری سوال یہ پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ دن ختم ہوتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے، رات ختم ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ حضرت بایزید نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ علم صرف اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ ہی نبیوں کو بتایا ہے اور نہ ہی اپنے مقربین بندوں کو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ آپ کے سوال ختم ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے سوال ختم ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گا اگر اجازت ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پوچھیں، اجازت ہے۔ تو حضرت بایزید نے اس پادری سے پوچھا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو آسمان ہے اور جنت ہے اس کی کنجی کیا ہے؟ تو وہ پادری خاموش ہو گیا، اور جو اتنے ہزاروں میں پادری تھے جو اس کی بات سن رہے تھے بڑے پادری کی، وہ اس سے کہنے لگے کہ تم نے اتنے سوال اس سے پوچھے ہیں، اس نے ایک سوال پوچھا ہے تو جواب نہیں دے رہا ہے، اس نے تو تیرے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، تو آپ جواب دیں۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے اس بات کا جواب دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہم موافقت نہ کریں؟ تو پادری نے اس کا جواب یہ دیا کہ آسمان کی اور جنت کی جو چابی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان سب نے اس پادری کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جب وہ سارے مسلمان ہو گئے تو وہ جو گرجا گھر تھا اس کو گرایا اور وہاں پہ مسجد بنی۔
اور اس طرح سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو زنار باندھی ہوئی تھی وہ ساری زناریں ہزاروں کے حساب سے توڑی۔ تو حضرت بایزید کو غیب کی طرف سے آواز آئی کہ تم نے میرے لیے ایک زنار باندھی تھی، میں نے تیرے لیے دیکھو کتنی زیادہ زناریں توڑوا دی ہیں۔ اس طرح وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے اور اس طرح کے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔